14 اگست کے ساتھ 27 رمضان المبارک جڑ رہی ہے، شب قدر ہے۔ رات 12 بجے اعلان ہو رہا ہے، جب تاریخ تبدیل ہوئی تو اعلان ہوا پاکستان کا۔ تو بچوں، پاکستان ایک نعمت ہے، واللہ ایک تحفہ ہے۔ دنیا پھرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سچائی آ جائے، اس میں دیانتداری آ جائے، اس میں انصاف آ جائے، جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، ظلم نکل جائے۔ ہماری عدالتیں ظالم ہیں، تو میں کسی کو دوش کیا دوں؟ سارے شعبے ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو میرے بچوں رکھنا سنبھال کے۔ ہمارے بھائی رشوت لینے والے، بددیانتی کرنے والے، برائی کے اڈے چلانے والے، قبضے کرنے والے، ان سے اللہ بھی پوچھے گا، اور ان سے وہ 6 لاکھ لاشیں بھی پوچھیں گی کہ ہم نے جو پاکستان کے لیے جان قربان کی تھی، اس لیے کی تھی کہ تم یہ سب کرو۔ وطن وہ جگہ جسے آدمی اپنے رہنے کے لیے پسند کر لے، اسے وطن کہتے ہیں۔ مجبوری رہنے کا نہیں، خوشی سے رہنے کی جو جگہ ہے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 ریاستیں اس بنیاد پہ بنی کہ ہم اپنے دین پر آزادی سے چلنا چاہتے ہیں۔ ایک مدینہ منورہ، وہ تو کامیاب ریاست تھی، پاکستان کا خواب دیکھنے والوں نے بھی خواب بہت بڑا دیکھا تھا، ہم نے اسے گندا کر دیا۔ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، شراب، زنا کے اڈے، قتل و غارت، قبضے گروپ، اللہ کو بھولا ہی رکھ دیا۔ اس کی بنیاد بھی 27 رمضان المبارک 1366 ہجری، شب قدر میں 2 ملک آزاد ہو رہے تھے، ایک پاکستان، ایک ہندوستان۔ تو پاکستان والوں نے اپنے لیے یوم آزادی 14 اگست چنا، اور انڈیا نے 15 اگست چنا۔ ہم 14 کو یوم مناتے ہیں، وہ 15 کو مناتے ہیں۔ تو یہ اتفاقی نہیں تھا، آسمانی نظام تھا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے اس وقت کے جو قائد تھے وہ 15 اگست اپنا یوم آزادی بنا لیتے اور 14 وہ بنا لیتے۔ 14 اگست کے ساتھ 27 رمضان المبارک جڑ رہی ہے، شب قدر ہے۔ رات 12 بجے اعلان ہو رہا ہے، جب تاریخ تبدیل ہوئی تو اعلان ہوا پاکستان کا، اور عین وہ وقت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو چنا ہے، ساری گندگیوں کے باوجود اللہ نے اس ملک کا روح پوری دنیا کے غیر مسلموں پر ڈالا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو ٹھنڈا کرے، اس بندے نے ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھی، سمگلنگ سے چیزیں منگوائیں، چونکہ پابندیاں تھیں غیر مسلموں کی کہ کوئی اسلامی طاقت ایٹمی نہ بنے۔ یہ اس کی بخشش کا سبب بن گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور، ایٹمی طاقت بنایا۔ پوری دنیا میں صرف واحد ایک اسلامی ملک ہے جس کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے محسن ہیں،
بڑے عظیم انسان تھے، مقدر کی بات ہے انہیں حکومت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ 47 میں آزاد ہوا، 48 میں انتقال ہو گیا، ٹی بی کے مریض تھے 72 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی، ایک دکھ بھری داستان ہے، ایک درد بھرا افسانہ ہے۔ جگر سوز بھی ہے، دل خراش بھی ہے کہ قربانیوں کو رائے گاں کر دیا۔ 6 لاکھ لوگ ذبح ہوئے، 6 لاکھ، 1.5 کروڑ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور 6 لاکھ لوگ۔ میرے والد کے پاس ایک آتے تھے بزرگ، نام بھول گیا مجھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں جلندھر میں رہتے تھے، تو میرا خاندان کٹ گیا، میں اکیلا جان بچا کے نکلا، تو دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا اور رات کو سفر کرتا تھا، اور میری ڈائریکشن تھی لاہور، لیکن میں بھٹکتا بھٹکتا دریائے ستلج کے کنارے جا پہنچا۔ دریائے ستلج اس وقت بفرا ہوا دریا تھا، اور پیچھے تیرنا آتا نہیں تھا، پیچھے جاؤں تو سکھوں کے ہاتھوں مرتا ہوں، پانی میں جاؤں تو ڈوب کے مرتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے اس سے پانی میں ڈوب کے مر جانا سکھوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بہتر ہے۔ کہنے لگے میں نے ایک لکڑی اٹھائی بڑی ساری، اور اس کو پکڑ کر میں پانی میں اترا، اور لکڑی کا آسرا بنا کے میں آگے آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب میں تھوڑا سا پانی کے اندر گیا تو سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہہ رہا تھا، سارا دریا۔ ہمارے بھائی رشوت لینے والے، بددیانتی کرنے والے، برائی کے اڈے چلانے والے، قبضے کرنے والے، ان سے اللہ بھی پوچھے گا، اور ان سے وہ 6 لاکھ لاشیں بھی پوچھیں گی کہ ہم نے جو پاکستان کے لیے جان قربان کی تھی، اس لیے کی تھی کہ تم یہ سب کرو۔ تو بچوں، پاکستان ایک نعمت ہے، واللہ ایک تحفہ ہے۔ دنیا پھرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سچائی آ جائے، اس میں دیانتداری آ جائے، اس میں انصاف آ جائے، جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، ظلم نکل جائے۔ ہماری عدالتیں ظالم ہیں، تو میں کسی کو دوش کیا دوں، سارے شعبے ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ بچوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف مسجد کو نہ سنبھالیں، صرف مدرسے کو نہ سنبھالیں، آپ پاکستان کے زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہوں، اور اس کو سچائی اور دیانتداری اور انصاف پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے مجمع نہیں چاہیے، ایک آدمی کافی ہو جاتا ہے۔ تیمور جس نے 58 ملک فتح کیے، 58 ملک فتح کیے، چنگیز خان سے بھی زیادہ فتوحات کی، اور اس سے بھی زیادہ زندہ لوگوں کو دفن کروا دیتا تھا، کڑا کھولتے ہوئے تیل میں زندہ لوگوں کو پھینک دیتا تھا، کھڑے کھڑے ان کی کھالیں اتروا دیتا تھا، اس قسم کے ظلم کرتا تھا۔ شروع میں اس کو شکست ہوئی، ایک غریب چرواہے کا بیٹا تھا، چرواہے کا، بہت بڑا عالم تھا، پورے دینی علوم پڑھا ہوا تھا، عربی پہ عبور تھا، ازبک زبان پہ عبور تھا، فارسی پہ عبور تھا۔ ایک دفعہ جو چیز سن لیتا تو اس کو یاد ہو جاتی تھی۔ تو شکست کھا کے بھاگا تو ایک غار میں چھپا جا کے مایوس ہو کے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک چیونٹی نظر آئی، وہ غار کی دیوار پہ چڑھ رہی تھی،
تھوڑا سا چڑھ کے گر گئی، اس کی نظر پڑ گئی، پھر اس نے چڑھنا شروع کیا، پھر گر گئی، پھر چڑھی، پھر گر گئی، کچھ 100 دفعہ وہ چڑھی اور گری اور آخر وہ چڑھ گئی۔ تو تیمور نے کہا میں بھی چونٹی کی ہمت پر عمل کروں گا اور میں دوبارہ میدان میں اتروں گا۔ کبھی وہ نیک ہوتا، مثبت ہوتا تو کتنا اسلام پھیلا سکتا تھا، لیکن وہ ظلم و ستم کی ایسی تاریخ لکھ کے چلا گیا۔ تو میرا جی یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہوں۔ وہ غار سے اکیلا نکلا اور 58 ملک فتح کر لیے، یہ بتانا چاہتا تھا۔ غار سے تنہا نکلا، سارے ساتھ چھوڑ گئے تھے اور 58 ملک فتح کر لیے۔ چنگیز خان منگولیا کے جنگل سے نکلا اور 22% دنیا فتح کر لی۔ تو مجمع نہیں چاہیے، فرد چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک بچہ ایک فرد بنو اور اس معاشرے کو سچائی پہ لاؤ، دیانتداری پہ لاؤ، انصاف پہ لاؤ۔ صرف مسجد نہ تل، مسجدیں بھی آباد کرنی ہیں، مدرسے بھی آباد کرنے ہیں، لیکن میں اس سے تھوڑا سا اوپر سوچتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ آپ معاشرے کا ایک فرد بنیں۔ اور آج جو دہریت آ رہی ہے اور عجیب و غریب ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، اس کے تم ہدایت کا ذریعہ بنو۔ یہ اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو ایسی قبولیت دے کہ آپ پورے دھارے کا رخ تبدیل کر سکیں۔ صرف پڑھنا اور پھر پڑھانے بیٹھ جانا یہ بہت چھوٹا سا سفر ہے، چھوٹا سفر۔ پڑھ کے کسی مسجد کو سنبھال کے بیٹھ جانا بہت مختصر سفر ہے۔ لمبا سفر یہ ہے کہ اس معاشرے سے میں پھیلے ہوئے ظلم و ستم اور بددیانتی اور جھوٹ اور بے حیائی اور فحاشی، اس کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ آپ سب کو اس قابل کرے کہ آپ اس دیس کے رکھوالے بنو۔ کیا ہے وہ، لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو میرے بچوں رکھنا سنبھال کے۔ طوفانوں سے کشتی نکلی ہے، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبریں روشن کرے جنہوں نے اس کو بنانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی ہمتوں کو صرف کیا، اور آج ہم آزاد ہیں کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ کاش ہم سچے ہوتے، دیانتدار ہوتے، ظلم سے پاک ہوتے تو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آپ سارے بچے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے دیس کو ایسا بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اپنی ذات سے ابتدا کرو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یعنی آپ سوچو گے کہ ہم کریں کیا، اپنے سے شروع کرو۔ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنی، میں نے کسی پہ زیادتی اور ظلم نہیں کرنا۔ اپنی ذات سے شروع کرو۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میں بات کر رہا تھا کہ غیبت سے بچو، تو ایک بچہ کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا استاد جی آپ، میں اس وقت ہم فارسی پڑھاتے تھے تو ریونڈ کی شاخ تک میں فارسی میں داخل ہوا تھا، تو آپ نے ترغیب دی تھی کہ غیبت نہ کرو۔ تو کہاں تک پھر ہم بیچتے تھے آگے؟ ہاں، کتنے سال ہو گئے جاتے تھے؟ ہاں، تو کہا اب میں ریونڈ جا رہا ہوں، پتہ نہیں 5ویں سال کے بعد کہ 6ٹھے سال کے بعد
ان 6 سال میں نے ایک دفعہ بھی غیبت نہیں کی۔ اور ابھی چند دن پہلے پھر وہ مجھے آ کے ملا، کہا جی میں وہی ہوں جس نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ تو میں نے اپنی ذات سے شروع کیا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں، کسی کی غیبت سنتا نہیں ہوں، کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے میں چلتا ہوں، میں دین کو پیش کرتا ہوں، مسلک دیوبند کو پیش نہیں کرتا، اس پہ میں خود کاربند ہوں، لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دیتا، میں دین کی دعوت دیتا ہوں، میں سب کو ایسے ہاتھ پھیلا کر ملتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے۔ میں رات کو سوتے ہوئے روزانہ یہ کہہ کے سوتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں، روز رات کو سوتے ہوئے میں یہ کرتا ہوں۔ آپ بھی اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیت کرتے ہو؟ چلو۔